بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور بار بار اس کے شکر کے ساتھ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور دنیا اور آخرت میں فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو کل ڈاکٹر فاروق صاحب نے 15ویں پارے کا پہلا ربع یعنی سورہ بنی اسرائیل کے 5 رکوع آپ کے سامنے پڑھے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ہم اس کو اسی طرح باقاعدہ چلاتے چلے جائیں، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں اسی کے اذن اور اسی کی توفیق سے 27ویں شب کو ہم اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل کے 6 رکوع سے ہم اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ بڑا شوق اپنے اندر پیدا کریں، بڑا انہماک پیدا کریں، اپنی طبیعت میں بڑا ادب پیدا کریں اور بڑے توجہ سے قرآن کو سنیں۔ یہ قرآن دنیا اور آخرت کی خیرات کا اور بھلائیوں کا اور حسنات کا منبع ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جو اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر وہ بھلائیاں ہی بھلائیاں اور خوشحالیاں ہی خوشحالیاں پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَاء يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ویسے تو اس آیت کا ریفرنس یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر بڑی زیادتیاں کرتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ ایک فطرتی اور نیچرل بات ہے کہ مسلمانوں کو غصہ بھی آتا تھا، اور اس غصے کے نتیجے میں ظاہر ہے مسلمانوں کا ایک رد عمل ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعلیٰ اخلاق سکھایا کہ غصے اور ہیجان میں آ کر تمہاری زبان سے کوئی بات خلاف حق نہیں نکلنی چاہیے، اور غصے میں آ کر کوئی بیہودگی کی بات نہیں نکلنی چاہیے، کوئی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی لغو بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ویسے تو اس کا ریفرنس یہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ عام ہیں، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اگر میری بات سن رہے ہیں، میں تو ظاہر ہے قرآن کو سن ہی رہا ہوں، ظاہر ہے اس کو پڑھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، تو ہم سب کو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی، مسلمانوں کی یہ بہت زیادہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی زبان کے معاملے میں وہ بہت زیادہ محتاط رہیں، یعنی کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ بد کلامی اور بیہودگی سے پیش نہ آئے۔ اور پھر جہاں بالعموم یہ بات آتی ہے وہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو بد کلامی ہے اور بیہودگی ہے اور زبان کی بے احتیاطی ہے، اس سے
آپس کا فساد پیدا ہوتا ہے اور آپس کی نفرتیں اور بغض پیدا ہوتا ہے. اور یہ شیطان کی بڑی منشا ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر بغض پیدا ہو، اور وہ اس راستے سے پھر بغض اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بد کلامی اور بیہودگی زبان کی اور بے احتیاطی زبان کی ویسے ہی بڑی غلط بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر نفرت اور بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک اور بری چیز ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد میرے بندوں کو، یعنی مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلے وہ اچھی بات ہو، بہترین بات ہو، خیر کی بات ہو، اور اس میں جو انداز اور لہجہ اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو وہ بھی بہترین ہو. تو یہ ایک بڑی قابل قدر تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس تعلیم کو اختیار کریں، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہم اب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے حکم کے مطابق جس طرح تو چاہتا ہے بہترین بات کرنے کی توفیق دے اور حسن کلام عطا فرما. قرآن مجید میں کلام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی قول حسن، اچھی بات کرو، قول لین، نرمی سے بات کرو، قول سدید، سیدھی اور کھری اور سچی بات کرو، قول بلیغ یعنی واضح بات کرو، اور قول کریم یعنی ادب کے ساتھ بات کرو. یعنی اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بات کے بارے میں بولے. تو میرا خیال ہے آج کے ہمارے درس کی جو پہلی تعلیم ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اور ہم سب کو قرآن مجید کی اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے اور اپنی زبان کو بہت اچھا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں یہ معروف ہو جائے کہ وہ یا تو اچھی بات کرتا ہے اور یا پھر خاموش رہتا ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تمہاری زبانوں پر کبھی یہ دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں شخص جو ہے وہ دوزخی ہے. اس چیز کا فیصلہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کا اختیار ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہے اور حال اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. یعنی ظاہر ہے ایک بندہ اس وقت اگر وہ کسی مثلا کفر میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے تو مستقبل پتہ نہیں اس کا کتنا اچھا ہے. تو یہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بندے کے بارے میں یہ فتویٰ نہ لگایا کریں کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہ اس کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس پر رحم فرمانا ہے اور کسے عذاب دینا ہے. اصولی طور پر انسان یہ کہنے کا تو مجاز ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان صفات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور ان صفات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. لیکن یہ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ پن پوائنٹ کہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص جو ہے وہ بخشا جائے گا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. یعنی نبی کا کام تو ابلاغ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام حق ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. بلکہ یہ کام نہیں ہے نبی کا کہ وہ لوگوں کی قسمتیں جو ہے وہ بتاتا پھرے اور قسمتوں کے فیصلے کرتا پھرے.
تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل تھی، یعنی کریکٹر کی، کردار کی اور پاکیزگی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر فیض کیا، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کے ہیں، انہیں کیا حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، زمین اور آسمانوں کی ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا بھی وہی ہے، علم بھی وہی ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو مرتبے دیے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس نے بادشاہت بھی دی اور اس کے ساتھ اپنی کتاب بھی دی۔ تو اس لیے یہ تمہارے کہنے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حاصل نہیں ہے، وہ تمہاری ہی طرح کے ہیں، یا تمہارے یہ کہنے سے کہ تم نے ان کی اس فضیلت کو جو تم دیکھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، اس کو ماننا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارا اختیار اللہ کا ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو فضیلتیں دی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر دی ہیں، اور طرح طرح کی فضیلتیں دی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ہر طرح کی فضیلتوں سے بخشا۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے۔ تو یہ باتیں بار بار قرآن میں آتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جسے انسانوں پر اور مخلوقات پر قدرت حاصل ہو۔ ساری مخلوقات کے اور انسانوں کے ہر طرح کے فیصلے جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم نے مطلب ہے کہ اللہ کا ہمسر بنایا ہوا ہے، وہ تو کوئی اختیار نہیں رکھتے، کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے اور نہ ہی بدل سکتے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں جن کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے اور جن کے بارے میں بڑا غلو کیا ہے، تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے وسیلے تلاش کرتے ہیں، اور انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا شروع کر دیں۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اور کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یعنی یہ جو اولیاء اور شہداء اور فرشتے اور انبیاء، وہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خائف ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے نیک اور صالح لوگ اور انبیاء بھی اس کے عذاب سے لرزتے ہیں، اور اس ریفرنس میں اللہ نے کہا کہ وہ اس کا عذاب ہے ہی ایسا کہ ہر کسی کو اس سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دے دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیرات میں سے یہ ایک تقدیر ہے کہ یہاں دوام تو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ افراد کو بھی، قوموں کو بھی، بستیوں کو بھی بالآخر فنا کر دیتا ہے۔ اور پھر بستیوں کو فنا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بستیاں اپنی طبی موت مر جاتی ہیں، لوگ اپنی طبی موت مر جاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے کہ بعض بستیوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں
کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جائیں۔ یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بار بار اللہ کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مؤثر مطلب زیادہ زور دے کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ بھئی ہم تو نشانیاں اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ بدبخت لوگ، پہلے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نشانیاں اور واضح اور محسوس معجزات آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور پھر وہ ہمارے معجزات ان پر حجت بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ پھر ہمارے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بار بار مکہ کے لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں جس طرح ہم نے سمود والوں کو نشانی اونٹنی کی دکھائی یا اور نشانیاں دکھائیں، اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ابھی جو معراج کی نشانی ہے، یا ہم نے انہیں مطلب بتایا ہے کہ جہنم میں ان کے لیے ایک بڑا ہی ان کو اذیت دینے والا ایک درخت ہے جس کا پھل یہ بھوک کی شدت میں کھائیں گے اور تکلیف انہیں ہوگی۔ تو اگر ہم انہیں کوئی جو غیب میں موجود نشانی ہے اس کی خبر دیتے ہیں، یا ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معراج کا سفر کرایا ہے اور یہ ایک معجزہ ہے، تو ان سے بھی یہ تو مان تو نہیں رہے، یہ ایمان تو نہیں لا رہے۔ تو اگر کوئی محسوس معجزہ بھی آ جائے گا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ان کی بدبختی اور قریب آ جائے گی۔ تو ہم تو اگر نشانی نازل نہیں کر رہے تو یہ بھی ان کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے، اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ بات کو سمجھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ایک نشانی ہے اور قرآن جو خود ایک نشانی ہے، کچھ عقل سے کام لیں اور ان نشانیوں کو دیکھیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ ہمارا نشانی نہ لانا، محسوس معجزہ نہ لانا خود ان کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کوئی معجزہ تجھ سے نہیں مانگتے، کوئی محسوس نشانی نہیں مانگتے، ہم تو تم پر بالغیب ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو قبول فرما اور اس ایمان کو مزید رسوخ عطا فرما، اور ہمیں عملی طور پر بڑھ چڑھ کر اپنی بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں سلامتی اور برکت دے۔ ہم تو کوئی معجزہ تم سے نہیں مانگتے، ہم تو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ یہ مطلب قرآن مجید میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی وہ شیطان جو شروع دن سے تمہارا دشمن ہے اور اس نے اللہ کو چیلنج کر کے اس سے مہلت لی ہوئی ہے، اس سے بچیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ اس سے بچیں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور مختلف طریقوں سے وہ تمہارے اندر بات کو ڈالتا ہے اور بدل کے آتا ہے اور تمہیں مطلب اللہ کی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے اور تمہیں طرح طرح کے لالچ دیتا ہے، تو اس سے بچیں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں گا۔ مطلب یہ کہ اس انسان کو گمراہ کروں گا اور اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹاتا رہوں گا۔ یہ بے کنی ظاہر ہے، جو بندہ اللہ کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی تو ہر چیز تباہ ہو گئی، وہ تو برباد ہو گیا، اس کے پاس تو کچھ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، مطلب وہ پھسلا ہی سکتا ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ انسان پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس۔ مطلب جس طرح، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو پھسلانے کی اور ترغیب دینے کی یہ اجازت اور اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ واقعی مطلب انسانوں کے ایمان پر اور انسانوں کے کردار پر اور اللہ کی فرما برداری کے شوق پر وہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ جس طرح یہاں کہا گیا ہے کہ تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا، یعنی جس طرح ڈاکو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کے لاتے ہیں اور ان کو اشارے کرتے ہیں کہ ادھر لوٹو، ادھر چھاپا مارو اور وہاں غلط گاری کرو،
اسی طرح شیطان کے سوار اور پیادے جو ہیں وہ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور آج جو دنیا کی شکل بنی ہوئی ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ شیطان کے سوار اور پیادے پوری دنیا میں بکھر گئے ہیں اور ہر طرف انہوں نے غارت گری کا بازار گرم کر دیا اور انسان طرح طرح سے فساد کا شکار ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا، یعنی یہ ایک بڑا معنی خیز فکرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیرووں کے باہمی تعلق کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، مطلب غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بنا ہوا ہے، محنت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں وہ حصہ دار نہیں ہے، مگر اس کے اشاروں پر یہ بے وقوف انسان اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ شیطان برابر کا شریک بلکہ شریک غالب ہے۔ اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے اور اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اگر کوئی بندہ دے تو گویا وہ اولاد میں بھی شیطان کو ساجی بناتا ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اکساہٹ تو پیدا کر سکتا ہے، وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، لالچ بھی دے سکتا ہے، امید بھی دلا سکتا ہے، لیکن زبردستی کسی انسان کو یہ حق سے نہیں پھیر سکتا۔ انسان نے خود ہی گمراہی کی طرف جانا ہے تو پھر وہ شیطان کے شکنجے میں پھنسنا ہے، زبردستی شیطان نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ اس شیطان کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اس کا مقابلہ کرے اور اس کا کہا نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، شیطان کے مقابلے میں مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ بہترین توکل ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے۔ یہ توحید کی آیات قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار جگہ جگہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارے کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میری سلطنت ہے، میں کر رہا ہوں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ جو سمندر ہیں اور ان میں کشتیاں چلتی ہیں، اس سے انسان طرح طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ خود تمہاری فطرت اندر سے پکار اٹھتی ہے کہ ایک اللہ ہی ہے جو اس مصیبت میں ہماری مدد کر سکتا ہے، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے پھر منہ موڑ جاتے ہو اور ناشکری کرتے ہو۔ یعنی جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، جو بچایا ہے، اس میں بھی پھر اس کی ناشکری کرنے لگتے ہو۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ بھائی اسے تو اس کی بھی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے کہ سمندر میں اس نے تمہیں ڈبونا ہے، وہ تو خشکی میں بھی تمہیں ڈبو سکتا ہے۔ یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں وہاں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ اچھا جی، پورے اس نظام کائنات کو دیکھا جائے تو بالکل اس کے چلانے میں کوئی انسان کا ہاتھ نہیں ہے اور کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں۔ یہ بڑے بڑے سلسلے ہواؤں کے، بارشوں کے، سمندروں کے، سورج کے، چاند کے، تاروں کے، یہ اتنے بڑے بڑے سلسلے ایک اللہ ہی چلا رہا ہے۔
یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، عزت دی، مطلب ساری چیزوں کو اس کا خادم بنا دیا اور اس کو مخدوم بنا دیا، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو نمایاں فضیلت دی۔ یہ سارا سلسلہ ہے زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا پابند ہے کہ اللہ کا شکر کرے اور اس کی بندگی کرے، اور جو کچھ انسان کو اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب ممنون ہو اللہ کا، اور اس کے احسان کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ یا اللہ قرآن کے لیے سینہ کھول دے، قرآن کے مطابق اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کی توفیق بخش دے، اور آخری سانس تک ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر زندگی دے، اور ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر آسانی کی، عافیت کی اور عزت کی موت بخش۔ ہم موت کے بعد بھی اپنے ہر عذاب سے بچا، اور اپنا ہر انعام اور اپنی رضا بخش دے۔ پھر خیال کرو اس دن کا، خیر ہے وہ دن آنا ہی آنا ہے، نہ جانے انسان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور اس کی یاد اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ اس دن نے تو آنا ہی آنا ہے۔ خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ مطلب ظاہر ہے یہاں انسان گینگ بن کر، خاندان بن کر، قومیں بن کر، دوست احباب بن کر، مختلف اجتماعی یونٹ کی شکل میں لوگ زندگیاں گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن بھی ہم ان کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، خوش ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر جو اپنا رزلٹ کارڈ کو بار بار دیکھیں، اپنے نمبروں کو بار بار دیکھیں، اپنی کارکردگیوں کو بار بار دیکھیں۔ جو طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہ سند ایک بار نہیں دیکھتا، وہ تو بار بار اپنی سند کو دیکھتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، مطلب ان کی ایک ایک نیکی کی جزا ان کو دی جائے گی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، مطلب حق سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا، یہ اندھا پن ہے۔ اگر کوئی آنکھیں کھولے تو اسے پوری سمجھ آ جائے گی۔ وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد ان لوگوں سے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی
کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو۔ مطلب دباؤ ڈالا، لالچ دیا، طرح طرح سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کی کہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ جو کچھ ان پر نازل کرتا ہے اس سے پھر جائیں۔ اس کو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو تجھے فتنے میں ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی لالچ، کسی خوف میں آ کر اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، وہ ایک فتنہ ہے اور انسان کے لیے تباہی۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے یعنی ان کی طرف جھک جاتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطرہ تھا، یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کافروں سے بات کر رہا ہے کہ میرا نبی اس حق سے ہٹنے والا نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے حق سے ہٹے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں۔ ظاہر ہے پہلے دن تھے انہوں نے دشمنی کی، پھر آہستہ آہستہ دشمنی بڑھتی کی، اور بالآخر انہوں نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ جو مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول مدینے چلے گئے، اس میں ہی اللہ نے فرمایا لیکن اگر یہ ایسا کریں گے، تمہیں نکالیں گے، تو تمہارے بعد یہ خود بھی یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے اس آیت کے 9-10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات دیں، مکہ فتح ہو گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ کوئی ایک مشرک بھی عرب میں نہ رہ گیا، یا قتل کر دیے گئے یا وہاں سے چلے گئے، کوئی ایک مشرک بھی مکہ میں مطلب اس عرب کے اندر باقی نہ رہا۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، یا نبیوں کو غالب کر دیتا ہے، یا ان قوموں کو عذاب دے کر ان کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، اور پوری تاریخ اس طریقہ کار پر شاہد ہے، جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلاوطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکی، پھر یا تو خدا کے عذاب نے اسے ہلاک کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یا خود اسی نبی کے پیرووں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ رکوع ہے جو اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، اور ائمہ کرام بھی اسے لطف لے لے کر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے اوقات بتائے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ یہ نماز اسلامی زندگی، دینی زندگی، نیکی کی زندگی کی بنیاد اور اصل الاصول ہے۔ جس بندے کی جتنی نماز کمزور ہے اتنا ہی اس کا ساری زندگی کے معاملے میں اس میں دین کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور جتنی کسی کی نماز مضبوط ہے اتنا ہی باقی زندگی میں وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یعنی یہ جو نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اس میں یہ چاروں نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر بھی آ جاتی ہے، عصر بھی آ جاتی ہے، مغرب بھی آ جاتی ہے، عشاء بھی آ جاتی ہے۔ اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہاں فجر کے قرآن سے مراد نماز فجر ہے، یعنی پانچوں نمازوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اور بطور خاص فجر کی نماز میں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لمبی قرات کرتے تھے، اور آج بھی لمبی قرات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ مطلب خاص طور پر یہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں۔ ویسے تو جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا وہ قرآن مشہود ہے، اس کے گواہ موجود ہیں، لیکن ان دو اوقات میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرشتوں کو قرآن کا گواہ بناتا ہے، اپنے ذکر کا گواہ بناتا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رات کی ایک نماز کا بھی نصیحت کی، اور رات کو تہجد پڑھو۔ گو تہجد فرض نہیں ہے، لیکن تہجد کو بھی ایک بڑا مقام حاصل ہے، اور اللہ کے نیک اور صالح بندے جو ہیں اس کا التزام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا التزام کرنے کی توفیق دے، اور آخری سانس تک اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے، جسم میں طاقت اور صحت بخشے۔ ظاہر ہے اس کی رحمت سے ہی کام ہوتے ہیں۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی گو یہ خطاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سارے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، لیکن یہ جو نماز، اس کو مطلب آپ اس طرح کریں نا، اس کے صرف ان الفاظ کو تہجد کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ پوری نماز کے ساتھ جوڑیں، کہ جو بندہ نماز کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھاتا، سستی نہیں دکھاتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نماز میں اور زیادہ حسن پیدا کرتا جاتا ہے، اور زیادہ بہتری پیدا کرتا جاتا ہے، اور فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور بطور خاص جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے بعید نہیں کہ یہ نماز تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم معمود خلائق ہو کر رہو، یعنی لوگ تمہاری تعریف کرنا شروع کر دیں۔
لوگوں کے اندر تمہارا ایک مقام اور مرتبہ بننا شروع ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مطلب محبت پیدا کر دے۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بندے کی کہ لوگ اس کے ساتھ محبت کریں، لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے اندر مطلب ہمارے ذکر خیر کو جاری کرے۔ کتنی بد نصیبی ہے کسی بندے کی کہ اس کی بری عادات، اس کا برا رویہ، اس کی بری زبان کو لوگ جو ہیں وہ یاد کریں، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ کسی بندے کا ذکر مطلب لوگ غیر موجودگی میں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ کریں۔ تو یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ تم اس مرتبے تک پہنچ جاؤ گے جو محمود خلائق ہوتا ہے، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں، اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اٹھے گی، اور آخرت میں بھی تم ساری خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا بھی خاص طور پر اسی مرتبہ محدودیت کا ایک حصہ ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ہجرت کی طرف ایک اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس میں اصل چیز ہجرت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سچائی ہے جس کی بنیاد پر ہجرت ہو رہی ہے۔ اصل چیز وطن چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار چھوڑنا نہیں ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اصل چیز وہ حق ہے جس کے لیے یہ کاروبار اور یہ وطن اور یہ رشتہ دار چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب بندے کو سمجھنا چاہیے کہ بندہ حق پر قائم رہے، جہاں سے نکلے حق کے ساتھ نکلے، جہاں داخل ہو حق کے ساتھ داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ ظاہر ہے یہ جو حکومت ہے اور سلطنت ہے، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ان اللہ لا یازع بالسلطان ما لا یازع بالقرآن، یعنی اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ جس طرح ہر بھلائی تم مجھ سے مانگ سکتے ہو، تو حکومت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے اور دنیا میں عدل و انصاف کرنے کے لیے بھی اگر تم حکومت مانگو تو حکومت ایک بھلائی ہے، ایک خیر ہے۔ لیکن چونکہ حکومت بالعموم لوگ جو ہیں وہ ظلم و زیادتی مطلب حکومت کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کو اچھی چیز نہیں ہے۔ حکومت تو بہرحال ایک طاقت ہے، اگر اس طاقت کو جائز کے لیے، عدل کے لیے، نیکی کے لیے، دین کے لیے استعمال کیا جائے، تو جن لوگوں نے اس کو پھر اس کے لیے استعمال کیا انہوں نے بڑے بڑے کارخانے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے عدل کو قائم کیا ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ پوری دنیا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ تو اگر مسلمان حق کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے آئین کو دنیا کا آئین بنانے کے لیے مطلب یہ چاہیں گے کہ ان کے پاس اقتدار آئے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ تو اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مطلب پیشین گوئی کے طور پر بتایا کہ یہ جو حق آیا ہے یہ تو باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے،
اور تم دیکھنا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حق جو ہے وہ غالب آ جائے گا. یہ ہم نے نوشتے میں لکھ دیا ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ حق غالب آئے گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حق غالب آیا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ظاہر بات ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کے احکام اس میں نازل ہوتے ہیں، اس کی آیات نازل ہوتی ہیں. جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ ہر طرح کی خیر پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، رحمت پاتے ہیں. اور جو لوگ اس قرآن کے نزول کے بعد وہ نافرمانی کرتے ہیں تو یہی قرآن ان کے لیے مزید خسارے کا اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی ہے، اور ہر کوئی ظاہر ہے اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. عمل صالح تو اسی کا ہے جو ایمان لا کر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. یا اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کی شکل میں تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا، اور ان سے پہلے بھی تو نے جو کچھ نازل کیا، وہ عین حق اور سچ ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے محمد، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے،
چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اب ان آیات سے پہلے والی آیتیں اور یہ آیتیں بول بول کر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو روح ہے اس سے مراد قرآن ہے اور جبرائیل ہے۔ اس سے مراد وہ روح نہیں ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے جان کی شکل میں۔ اور قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے، اور یہ بات سمجھ کر بھی مطلب سمجھ آتی ہے کہ قرآن واقعی انسان کے لیے روح ہے، اور قرآن دنیا کی بھی روح ہے اور آخرت کی بھی روح ہے۔ یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روح عطا کرے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھا، بار بار اس روح کے ساتھ قرآن کی بات آ رہی ہے، تو جو لوگ روح کو کچھ اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمانوں پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جس کو ہم پڑھیں۔ اے محمد ان سے کہو یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے؟ میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں، اس پیغام کو جانچو، مجھے جانچو۔ یہ کیا کہتے ہو کہ چشمے جاری کر دو، کھجوروں انگوروں کے بغار لگا دو، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو؟ میں نے تو یہ دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا کہ میں ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہوں۔ اے محمد ان سے کہو کہ کیا احمقوں والی باتیں کرتے ہو، کیا پاگلوں والے مطالبے کرتے ہو، کیا بے عقلی سے کام لیتے ہو؟ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ اس پیغام کا ہے، اس وحی کا ہے۔ اس وحی کو جانچو، اس وحی کے مطابق مجھے جانچو، اس وحی پر غور و فکر کرو اور اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ تم کمال کس کس طرح کے مطالبے کرتے ہو؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ
فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے سے یہ عمقوں اور بے وقوفوں اور کم عقلوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جو نبی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، جبکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہم پر وہی آتی ہے۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو۔ لیکن پاگل لوگ ہیں، اور پاگلوں کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے فرشتے آنے چاہیے یا جانور آنے چاہیے یا جن آنے چاہیے، حالانکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انسان ہی ہو سکتا ہے، انسان ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، انسان ہی ان کی تربیت کر سکتا ہے، انسان ہی ان میں اللہ کا حکم نافذ کر سکتا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم ضرور آسمان سے ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتے۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر کو بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، تم کیوں کس طرح مطلب انکار کر رہے ہو، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ گواہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم خواہ مخواہ کے عذرات کرتے ہو، خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی عامی عناصر نہیں ہے۔ ظاہر ہے فیصلہ اللہ کا ہے، تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی ہے، اگر تم ہدایت کی طرف آؤ گے تو وہ ہدایت دے دے گا، فیصلہ تو اسی کے پاس ہے۔ اور جو گمراہی جو مطلب ہدایت کے لائق نہیں ہے اس کو وہ زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے ہیں یہ لوگ، نہ آنکھوں سے کام لیتے ہیں، نہ کانوں سے کام لیتے ہیں، نہ زبانوں سے کام لیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کے مطلب کان اور ان کی زبانیں حق کے لیے بالکل گنگ ہو گئی ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک اور رہ جائیں گے، بن جائیں گے تو نئے زرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کر کیا جائے گا۔ کمال ہے، کس طرح نہیں اٹھایا جائے گا؟ جس نے پہلے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعہ ہی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہ اشارہ اس مضمون کی طرف ہے جو اس سے پہلے آیت 55 وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں گزر چکا ہے۔ مشرکین مکہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی ہم اثر اور ہم چشم کا فضل ماننے کے لیے فضل ماننا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں
کہ مطلب دوستوں میں سے ایک دوست کو اگر فضیلت اور شرف حاصل ہو، اس کے پاس کوئی صلاحیت ہو، تو دوسرے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ الٹا اس کے مطلب ہے کہ اس کے لیے حسد ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانہ رحمت کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی ہوتی تو وہ تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، ان کا تو ظرف ہی اتنا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی کس طرح اللہ سمجھاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اپنے نفس کو قابو کریں اور اس سے کوئی کام لے لیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے بہت جلد ختم ہو جانا ہے۔ یہ دیکھیں لوگ کس طرح مر رہے ہیں، اور یہ وبا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ وبائیں بھی تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ لیکن اس وبا کا بڑا شور ہے، لیکن اللہ کی طرف تو کوئی آ نہیں رہا، اللہ کی طرف تو لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، اس کی تو کوئی سنا نہیں رہا۔ پہلے بھی اللہ وبائیں بھیجتا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہی مطلب اسی آیت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی بڑی وبائیں آئیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، یعنی وہ کہتے ہیں نا بار بار نشانیاں، تو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو فرعون کو نشانیاں دکھائی تھیں، اپنی قوم کو نشانیاں دکھائی تھیں، اپنے مخاطبین کو نشانیاں دکھائی تھی، تو کیا ہوا؟ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر فرعون مانا، اسی طرح تم نے بھی نہیں ماننا، اور ہماری حجت تم پر قائم ہو جانی ہے، اور پھر آگے ہمارا عذاب ہی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ معجزات، یہ تعلیمات، بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور یہ جو تیرا خیال ہے نا کہ میں سحر زدہ آدمی ہوں، یہ تیرا خیال غلط ہے، اور میرا یہ خیال صحیح ہے کہ اے فرعون تو ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ مجھے دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لا رہا، تیری شامت آنے والی ہے، اور شامت آ گئی، دنیا میں بھی آ گئی، آخرت میں بھی آئے گی۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینک کے ختم کر دے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا ہی غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر اپنے سامنے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سراسر حق کے ساتھ آیا ہے، حق لے کر آیا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ یعنی زور دے کر اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کو مان جاؤ۔ یہ حق تمہاری گردن اڑا دے گا اگر تم اس کا انکار کرو گے، اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوگے تو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو اس حق کو مانے انہیں بشارت دے دو اور جو انکار کریں انہیں خبردار کر دو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، سب لوگ یاد رکھا کریں، یا تو جو ہی میں پڑھوں اسی وقت سجدہ کر لیں اور بعد میں ضرور یاد رکھ کے سجدہ کریں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ ہے ہی حق، سراسر حق۔ اور اے محمد، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے خبردار کر دو کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ بھائی یہ ٹھہر ٹھہر کر تو اس کو بھیجنا یہ تو انسان کی ضرورت تھی، تمہاری ضرورت تھی۔ ایک دم اس کو بھیج دیتے تو پھر زندگی کے مختلف معاملات، مختلف واقعات، مختلف حالات میں کس طرح تمہیں یہ قرآن سمجھ آتا۔ اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے اور پکار اٹھتے ہیں۔ یہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے کے ایمان کی بھی قدر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور قرآن کی بھی قدر کی، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ تو اس طرح کے جو سہل اہل کتاب تھے ان کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خوف اور خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تو خیر مطلب پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے سامنے جھکو اور دعا کرو کہ اللہ اور خشوع بخشے اور اپنا قرب بخشے۔ اے نبی، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ یہ رحمان کا نام جو ہے یہ مشرکین میں چونکہ اس طرح معروف نہیں تھا اس لیے وہ حیران ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی بیان
نام سارے بیان ہوئے ہیں، کسی نام سے بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت زیادہ پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے اور گالیوں کی بچھاڑ شروع کر دیتے۔ اس پر حکم ہوا کہ تم آہستہ پڑھ لیا کرو، ذرا آہستہ پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارے اپنے ساتھی سن لیں اور ان تک آواز نہ جائے اور وہ اس طرح نہ کریں۔ لیکن جب یہ حالات بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو بلند آواز میں بھی پڑھنا ٹھیک ہے، آہستہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ تو یہ آیت چونکہ کل کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم سب بھی یا اللہ تیری تعریف کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور یا اللہ گواہی دیتے ہیں کہ تیری ہی بادشاہی ہے اور کوئی تیری بادشاہی میں شریک نہیں ہے، اور تو ہرگز عاجز نہیں ہے، اور نہ ہی تجھے کسی پہ پشتیبان کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تو تیرا کوئی پشتیبان ہے، اور ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو الحمدللہ آج کا بھی ہمارا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے بہت ہی محترم بزرگ اور بہت ہی پیارے بزرگ جن کے ساتھ میرا ایک بڑا لمبا تعلق ہے اور جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے بے شمار انسانوں کو اللہ کا دین سکھایا اور سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھانے کی بہت ہی قدرت دی ہوئی تھی۔ ہمارے محترم پروفیسر گوہر صدیقی صاحب جنگ والے، وہ وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پروفیسر گوہر صدیقی صاحب کی ایک ایک نیکی کو اپنے ہاں بہترین انداز میں قبول فرما، اور ان کی مغفرت فرما، ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما، اور یا اللہ ان کے لیے اپنی جنتوں کے دروازے کھول دے، ان کی قبر کو بھی جنت بنا دے، اور یا ارحم الراحمین ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، اور یا ارحم الراحمین ان کے بچوں کو، ان کے عزیزوں کو یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے یہ بزرگ ساری زندگی ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے دین کے ابلاغ کا کام کرتے رہے اور شاندار انداز میں کرتے رہے، انہوں نے تیرے بندوں کی ہر لحاظ سے بڑی خدمت کی۔ یا ارحم الراحمین ان کی نیکیوں کو قبول فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔